الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله ما هن؟ الشرك بالله والسحر وأكل الربا. متفق علیہ. محترم سامعین، آج جس پوائنٹ پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے الربا. ربا یعنی میں انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے کرتا ہوں. اسے ہم سود کاری کہتے ہیں. محترم سامعین، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے لیے دعا کریں تاکہ اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے، عمل عطا فرمائے، آپ تمام کو عطا فرمائے. محترم سامعین، ربا کہتے ہیں بڑھوتری کو. یعنی انسان کسی سے مال لیتا ہے بطور قرض یعنی ادھار. اب جس آدمی نے ادھار وہ آدمی مال دیتے وقت کہے کہ تم مجھ سے ادھار مال لے رہے ہو، لیکن بات یاد رکھو کہ میں اس کے عوض میں کچھ % آپ سے بڑھا کر لوں گا. یہ بڑھا کر لینا یہی سود ہے. اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں بہت واضح انداز کے اندر سود کے تعلق سے بیان فرمایا، اور میں انشاءاللہ اس کے اندر کچھ باتیں مزید بھی ذکر کروں گا کہ انسان سود کیوں لیتا ہے اور اللہ نے سود کو حرام کیا، اس کے اپوزٹ میں کیا چیز اللہ نے دی جو آج تقریباً معاشرے کے اندر کہیں کہیں چالو ہے، کہیں کہیں مفقود ہے. تو آج بہت سارے لوگ سود لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں کئی جگہ قواعد بیان کی. حدیث کے اندر بھی اس کی بڑی وضاحت کے ساتھ بات آئی ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ربا کو حرام قرار دیا، منع کر دیا. ویربی الصدقات اور صدقات کو بڑھاوا دیا. اللہ رب العالمین نے مختلف انداز میں قرآن مجید کے اندر ایک مثال قائم کر دی کہ سود کو اللہ نے حرام کیا تو اس کے مقابلے صدقات کو تمہارے لیے حلال کر دیا. یعنی سود انسان کس لیے لیتا ہے؟ جب انسان کنگال ہو جاتا ہے، جب انسان اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس کسی بھی طور پر کوئی مدد کا ذریعہ نہ ہو تو انسان سود لے کر کے اپنے آپ کو اوپر لانے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ چلو ہم تمہارے لیے سود کو حرام کرتے ہیں تو اس کے مقابلے ایک چیز دیتے ہیں، صدقات. صدقات کیا ہے؟ صدقات یہ کہ انسان پریشان ہو جائے، کنگال ہو جائے، اس کی نیا ڈوب جائے اور وہ دیوالیہ ہو جائے تو اس وقت جن کے اللہ نے مال دے رکھا ہے وہ اپنے مال کو لٹا دے، خرچ کرے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی، بلکہ اس کو سہارا دینا، سپورٹ دینا، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ نے کہا کہ جو دنیا میں بھی کسی بھائی کی تعاون کرے گا، مدد کرے گا، سپورٹ کرے، اللہ خیر روز قیامت کو سپورٹ کرے گا. تو بہت ہی بڑی چیز ہے سپورٹ کرنا. اور میرے دوست، اللہ رب العالمین نے الذین یأکلون لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ سود کو کھاتے ہیں وہ یاد رکھ لے کہ شیطان روز قیامت انہیں چھو کر چھوڑ دے گا. لا یقوم الا کما یتخبط الشیطان من المس کہ روز قیامت کھڑے نہیں ہو پائیں گے. جب اللہ رب العالمین وہاں محشر میں جب عدالت قائم کرے گا، سارے لوگ وہاں موجود ہوں گے، پوری دنیا وہاں پریشان ہوگی. اس وقت اللہ رب العالمین کے سامنے سود کھانے والے کھڑے نہیں ہو پائیں گے. اور یہ شیطان ہے جو شیطان انہیں بہکایا پھسلایا، انہیں کے کہنے پر ان لوگوں نے یہ سارا کام کر دیا. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے یتخبطہ الشیطان من المس. شیطان تمہیں چھو کر کے چھوڑ دے گا، تمہیں کوئی سہارا نہیں دے گا. انما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا. پھر اللہ نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے سود کو حرام قرار دیا، اور اللہ نے مزید واضح فرمایا کہ بیع و شراء کو حلال کیا کہ تم سود کے اندر بڑھاوا ہے اور بیع کے اندر بھی ایک بڑھاوا ہوتا ہے. سود میں بڑھاوا حرام ہوتا ہے، یہ ناجائز ہے، کوئی قباحت نہیں ہے. وہ اس انداز میں کہ انسان اپنا مال بیچتا ہے تو مال بیچ کر کے اس کے اوپر وہ پیسہ لیتا ہے، تو اس کے اندر کوئی بھی حرمت کا فتویٰ ہمارے لیے نہیں لگا سکتا.
اور اللہ رب العالمین نے سود کھانے والوں کو اعلان جنگ بھی دیا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یاد رکھ لو اگر تم نہیں باز آؤ گے، تم سود کاری نہیں چھوڑو گے، تم سود کو کھانے سے باز نہیں آؤ گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو یاد رکھ لو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اعلان کرتا ہے، اللہ تمہیں آگاہ کرتے ہوئے کہتا ہے بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرنے تیار ہو جاؤ۔ ایمان والے بھائیو، اپنے انقلاب پیدا کرو، اپنے انقلابی جذبہ پیدا کرو، غور کریے سود کھانے کے تعلق سے اللہ کیا پیغام دے رہا ہے۔ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ اس کے رسول سے جنگ کون کیا کرتے ہیں؟ جو کفار ہوا کرتے ہیں، مشرکین ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے والے کبھی اسلام پہ نہیں ہو سکتے، کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کے دشمن ہوتے ہیں اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ غور کریں دشمنی ہم نے کس سے مول لی، ہم کس کے دشمن بن رہے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے ایمان والے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں جب ہمیں پیغام دے دیا، اس کے بعد ہم اگر نہیں سمجھتے ہیں تو ہمارے اندر کا جو احساس ہے غیرت ہے مر چکی ہے، سمجھیے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اگر تم نے توبہ کر لی تو اس کا راس المال یعنی جتنا مال تم نے دیا ہے اتنا ہی لے لو، اس سے بڑھ کر نہ لو، توبہ کر لو۔ وَلَا تَظْلِمُونَ، اور تب ظلم کسی پر نہیں کیا جائے گا، یعنی اگر ایسا معاملہ ظلم والا معاملہ ہم نہیں کریں گے تو اللہ کے مطلب ظلم نہیں، ہم کریں گے ظلم تو اللہ بھی ہم پر ظلم کرے گا۔ یہ واضح انداز میں اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ اور احادیث کے اندر آپ کے سامنے حدیث پیش کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچ جاؤ۔ ان 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک گناہ جو آپ کے سامنے میں عنوان پیش کر رہا ہوں، جسے ہم سود کاری کے نام سے جانتے ہیں، یہ سود کھانا، سود کھلانا، سود دینا، سود کا لکھنا، یہ سارے کے سارے کی جرم ہے اور اس کو کرنے والا ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اسے کرنے والا کسی بھی طور پر معافی اگر اس نے اللہ سے نہیں مانگی تو یاد رکھ لے اللہ رب العالمین اس کو نہیں بخشے گا۔ اس کو چھوڑ دے، پہلے معافی سے پہلے اس کو چھوڑ دے، ترک کر دے، پھر اللہ سے معافی مانگے۔ ایسا نہ ہو کہ کام کرتا رہے اور معافی بھی مانگتا رہے، پھر دوبارہ اس کام میں ملوث ہو جائے۔ تو سود کاری کو ہم بالکل چھوڑنے کا عہد کر لے۔ اللہ حاکم کی روایت، امام حاکم رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سود کے 73 مراتب ہے، 73 دروازے ہیں، ان میں سب سے آخری مرتبہ اپنی صغیر ماں کے ساتھ شادی کرنا ہے۔ ایمان والو غور کرو، اپنی سگی ماں کے ساتھ شادی کرنا یعنی اس کے ساتھ زنا کاری کرنے کے برابر ہے سود کھانا۔ ہم نہیں سوچ سکتے، ہم نہیں غور کر پا رہے ہیں۔ اگر ہم اس جملے پر غور کر لے کہ ایک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آخری مرتبہ یعنی سب سے کمتر سود، سب سے کمتر سود کیا ہے؟ اب سمجھیے سود کتنا برا ہے کہ سب سے کمتر جو اس کا 73 درجہ ہے وہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کاری کرنا ہے۔ اب اس کے اور کتنی غلیظ قسم کی چیز ہو سکتی ہے، سوچیے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا کون پسند کرے گا؟ کون ہے جو اپنی ماں کے ساتھ ہم بستی کرنا پسند کرے گا؟ کون ہے جو اپنی ماں کے ساتھ سونا پسند کرے گا؟ میرے دوستو کسی کی مجال نہیں ہوتی، کسی کے ذہن میں بات آئی سکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے ہلکا ہے، یہ سود کا سب سے ہلکا درجہ ہے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ اور سوچے کہ تب سود کیا اعلیٰ مرتبہ کتنا خطرناک ہوگا، ہم نہیں سوچ سکتے۔ ایمان والو ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، ہمیں سود کھاری سے توبہ کرنا چاہیے، ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے لکھنے والے بھی ہو اسے بھی چھوڑ دینا چاہیے، اس کے کرنے کھانے والے بھی سب چھوڑ دے۔ میں بتانا چاہ رہا تھا سود کیوں آج لوگ ہوتے ہیں بہت سارے مسلمان، اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پر آج بیت المال نظام ہمارے یہاں قائم نہیں ہے، ہمارے پاس ایسا کوئی بینک نہیں ہے کہ جو بغیر سود کے کام کرے، ایسے کوئی نظام نہیں ہمارے پاس کہ جس کے ذریعے سے کنگال انسان کی مدد کی جائے۔ ایسے بیت المال ہمیں قائم کرنا چاہیے، ہمیں ایسے ایک سنستھا بنانی چاہیے
چاہیے جہاں پر کثیر تعداد میں پیسے جمع ہو جائے اور اس پیسے سے سامنے والے کی مدد کی جائے. اور ایک بات آخر لیجیے، جب یہ کام ہوگا تو اس کے لیے بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جس آدمی کو آپ اس پیسے اٹھائیں گے وہ آدمی اٹھنے کے بعد ضرور اس بیت المال کی اس تنظیم میں مدد کرے گا. اور ایسے نہ جانے ہم 500,000 کھڑے کر دیں گے تو ہزاروں لوگ اس میں مدد کرنے آئیں گے، ہزاروں لوگ اس میں پیسہ ڈالیں گے، جمع کریں گے. تو آپ سوچو کہ یہ تنظیم کیسے نہیں بڑھ سکتی ہے. لیکن بس ہمارے اندر پسماردگی، ہماری احساس کمتری، ہمارے جو میں کہنے مجبور ہوں، ہمارے رؤساء، ہمارے نظما، ہمارے جو عہدیداران ہیں، ہمارے جو قائد اعظم قائد بنے ہوئے ہیں، سارے کے سارے مردہ پرست ہو چکے ہیں، ان کے اندر کا ضمیر مر چکا ہے. اسی بنا پر آج یہ ساری چیزیں آج ہمیں بہت مجبور کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے. اور بہت سارے مسلمان سود کھانے مجبور ہو جاتے ہیں. میں وعدے کے ساتھ کہتا ہوں اگر ہمارے قائدین نے کوئی نظام ایسا قائم نہیں کیا تو روز قیامت یہ جتنے بھی مسلمان ہیں انہیں چھوڑ نہیں سکتے. میری بات بری لگے تو میں اس کے لیے آپ کے سامنے آپ کا چھوڑا معافی ضرور مانگتا ہوں، لیکن یہ بات حق ہے اور میں کہوں گا اس بات پر، اور میں کئی دفعہ اس بات کو میں کہہ چکا ہوں اور کہتے رہوں گا جب تک یہ نظام ہمارا درست نہیں ہو سکتا. ہمارا نظام جب تک درست نہیں ہوگا تب تک یہ بات میں کہنے مجبور ہوں. ہاں جہاں پر یہ نظام قائم ہے، جہاں پر نظام کے قائم ہونے کے بعد وہاں اصلاح ہوئی ہے وہ مبارکباد جگہ ہے، وہاں کے لوگ مبارکباد ہے، وہاں کے لوگ بہت بہتر ہے. اللہ انہیں مزید توفیق دے، اللہ کرے اور ان میں اضافہ ہو اور بہتر ہو. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین. ہم تمام مسلمانوں کو اس برے فعل سے محفوظ کر لے، ہم تمام مسلمان اس سے بچ جائے، اور ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کوئی انسان ڈوب جائے، کسی انسان کو پریشانی مبتلا ہو جائے تو ہم اس کو دیکھ کر کے ہم سامنے سے کچھ مدد کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ایسے معاملے انشاءاللہ اس کو بھی آپ کے تعلق سے حسن ظن ہو جائے گا. اور جو آپ کا دشمن اگر ایسا ہو جائے تو آپ بطور خاص مدد کریں تو انشاءاللہ ضرور آپ کو اجر ملے گا. اور آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوگا تو آپ کو بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت مدد فرمائے گا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.